مصروفیت والی زندگی فارغ رہنے سے کئی درجے بہتر ہے۔ اللہ نے جو برکت محنت اور مصروفیت میں رکھی ہے، فارغ رہنے میں نہیں رکھی۔ عزت بھی اسی میں ہے۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، زندگی گزارنے والے ہر شخص پہ زندگی کا یہ حق ہے، وہ زندگی کی قدر کرے، زندگی کے ایک ایک دن کو سوچ سمجھ کر گزارے۔ زندگی یہ انسان سے مطالبہ کر رہی ہے، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ پھر جو زندگی کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں یہ زندگی دیتی بھی بہت کچھ ہے، سکھاتی بھی بہت کچھ ہے، سمجھاتی بھی بہت کچھ ہے۔ بظاہر زندگی روح کے آنے جانے کا نام ہے، چند سانسوں کا نام ہے، لیکن در حقیقت ان سانسوں میں قدرت کے کئی خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ آج ہم نا امید اس لیے ہیں، ہم نے قدر نہیں کی۔ ہم اس زندگی سے جو کچھ حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے، اسی وجہ سے نا امید ہے۔ لیکن موقع ابھی بھی ہے، آج بھی ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، زندگی کو کسی نہ کسی کنارے لگا سکتے۔ جو موقع آج ہمارے پاس ہے شاید دوبارہ نہ ملے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پل بھر کا بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ انسان خود بڑا ہو رہا ہے، زندگی چھوٹی ہو رہی ہے، اور بہت رفتار سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن ابھی تک گزری نہیں۔ ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا موقع سب کو دیتے ہیں، جس میں سب اچھی طرح زندگی کے مقاصد کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اچیو بھی کر سکتے ہیں، اپنے اصل مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ عذر کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا، میں نے زندگی اس لیے برباد کر دی، مجھے وقت نہیں ملا۔ وقت بہت ہے، وقت ہے ہی انسان کے لیے۔ یہ دن اور رات، یہ صبح اور شام، یہ ایام، یہ لمحات، یہ زندگی، یہ سانس، یہ دنیا کے سلسلے انسان کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان الفاظ کے مطابق کائنات کا سارا نظام رب العالمین نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ زمینوں کا نظام، آسمانوں کا نظام، ستاروں کا نظام، ہواؤں کا نظام انسان کے لیے ہے۔ یہ دنیا کے موسم، یہ خزاں، یہ بہار، یہ دھوپ، یہ چھائیں، یہ سائے انسان کے لیے بنے۔ انسان کس کے لیے بنا ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں انسان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بشر کو اپنے مقصد پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ہمارے لیے درس یہ ہے، جب سارا نظام ہمارے لیے ہے، دنیا کا نظام، آخرت کا نظام انسان کے لیے ہے، پھر وقت بھی انسان کے لیے ہے، اسے غنیمت جان کر انسان اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے، آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ تھوڑا مشقت اٹھانا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ کوشش اور مشقت کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش ہمارے ذمہ ہے، مدد اللہ فرمائے گا، مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب بھائیوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے والا بنا۔ دوسری بات ہے نوجوانوں کے لیے، بطور خاص میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، جوانیوں کی قدر کرو۔ تمہارے پاس بہت موقع ہے، جو موقع تمہیں ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ فضول گھوم پھر کر وقت ضائع نہ کرو۔ جو برکت مصروفیت میں ہے، تعلیم میں ہے، محنت میں ہے، وہ گھومنے پھرنے میں نہیں۔ اپنی جوانیوں کو، صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو کسی ٹھکانے لگاؤ، ورنہ کل پچھتاوا ہوگا۔ صرف پچھتاوا نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ایسا نقصان ہوگا جس کی کبھی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ ناقدری کے کئی نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہوگا، جب تم زندگی کی قدر نہیں کرو گے، تمہاری زندگی دوسروں کے اختیار میں چلی جائے گی۔ زندگی تمہاری ہوگی، کنٹرول دوسروں کا ہوگا، صلاحیتیں تمہاری ہوں گی، استعمال دوسرے کر رہے ہوں گے۔ تمہاری زندگیوں سے دوسرے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ کر جائیں گے، تم ویسے کے ویسے رہو، ساری زندگی دوسروں کی مخالفت میں گزار دو گے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے رہو گے، یا ساری عمر دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہو گے۔ جو جس طرح چاہے گا استعمال کر لے گا، تمہارا ذاتی کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر بات میں دوسروں کے محتاج رہو گے۔ یہ حقیقت ہے، اس کی تردید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ہمارے میں اکثریت ایسی ہے جسے غلط مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے، ظلم و زیادتی میں، قتل و غارت میں۔ وہ اسے فخر سمجھتے ہیں، ایسے فخر کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ ہے۔ دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بہتر یہ ہے، انسان اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کر اللہ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کر زندگی گزارے، نہ کسی کو غلط مشورہ دے، نہ کسی کے غلط مشورے پہ عمل کرے، نہ کسی کو غلط رستہ لگائے، نہ کسی کے کہنے پہ غلط رستہ اختیار کرے۔ دماغ سے کام لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا دماغ کس لیے عطا کیا ہے؟ تاکہ ہم اس سے اپنا نفع اور نقصان پہچانیں، صحیح اور غلط کو سمجھیں۔
جائز اور ناجائز کو سمجھیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے، ہم اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسروں کے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اسی وجہ سے صحیح غلط سمجھ آتا ہے، غلط صحیح سمجھ آتا ہے، دوست دشمن سمجھ آتا ہے، دشمن دوست سمجھ آتا ہے۔ جو خیر خواہی کر رہا ہے اسے ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو دشمنی کر رہا ہے اسے خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم ہر بات دوسروں کے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ عقل و شعور کے باوجود اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔